مولانا عبدالعلیم نے اپنی زندگی کے 40 سال تبلیغی دین کے لیے وقف کی۔ 35 سے زائد ملکوں میں آپ نے پرچم اسلام کو بلند کیا۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین تعلیم و تربیت حاصل کی، اور الحمدللہ بہت ہی کم عمر میں انہوں نے وعظ اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جس زمانے میں ان کی عمر 16-17 سال کی تھی، اسی زمانے سے ماشاءاللہ وہ لوگ ان کو لے جاتے تھے، بلاتے تھے، درس و تدریس اور وعظ اور نصیحت، جو بزرگوں کا خاندانی مشغلہ ہے وہ اسی میں ان کی ساری زندگی تقریباً گزری۔ اور متعدد بار وہ ماریشس بھی تشریف لائے، سری لنکا، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، جاپان، چین، ساؤتھ امریکہ، سورینام، گیانا، یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ اور کینیڈا اور لندن، برطانیہ، فرانس، یہ مختلف ممالک تھے کہ جن میں وہ مستقل تبلیغی سلسلے میں دورے کرتے رہتے تھے، اور ان کا ایک خاص مشن تھا یہ نیکیوں کو پھیلانا، نیکیوں کو فروغ دینا۔ شاہ محمد عبدالعلیم کا دور بڑا ہنگامہ خیز رہا۔ اس دور میں ایک نہیں بلکہ 2 عالمی جنگیں ہوئیں۔ مبلغ اسلام نے ان مشکل حالات میں کئی ممالک کا سفر طے کیا، اور دین کی تبلیغ کی خلاصہ کچھ یوں ہے۔ 1914-1915 میں مولانا صاحب برما کا سفر کرتے ہیں اور برما مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام ہوتا ہے۔ 1919 میں حج کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ 1923 میں سیلن یعنی سری لنکا کا دورہ اور حنفی مسجد کا قیام۔ 1924 میں سعودی حکومت کی دعوت پر آپ مکہ شریف کا سفر کرتے ہیں۔ 1927 میں انڈونیشیا میں قادیانیوں کے حملوں کا جواب۔ 1928-1929 ماریشس میں پہلا دورہ۔ اس دوران فرانسیسی گورنر مروت سمیت دیگر لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا۔ اسی دوران ماریشس کے جیل میں موروکو کے لیڈر راضی عبدالکریم سے ملاقات۔ 1929 میں کینیڈا میں پہلی مسجد کی تعمیر عمل میں آتی ہے۔ 1931 گرین پمفلٹ موومنٹ کی لانچنگ۔ 1932 سنگاپور میں ماہنامہ ریئل اسلام جاری کرنا۔ اسی سال ماریشس میں آپ کا دوسرا دورہ اور بہت سی خدمات کا یہاں انجام دینا۔ 1934 مبلغ اسلام کا جنوبی افریقہ میں پہلا دورہ، اور یہاں ڈربن میں انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ 1935 معروف فلسفی جارج برنارڈ شو سے ممباسا میں تاریخی ملاقات، اور اس میٹنگ کا ایشوین اے تھیولوجین کے نام سے منظر عام پر آنا۔ 1936 چین، ہانگ کانگ جیسے ممالک کا دورہ۔ 1938 شری لنکا میں حزب اللہ کا قیام۔ 1939 ماریشس میں تیسرا دورہ۔ 3 مئی 1939 کو قومی سطح پر پہلی مرتبہ کے لیے جزیرے ماریشس میں جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام۔ 1940 محمد علی جناح کو ہاتھ بٹانے کی تلقین۔ 1946-1947 پاکستان کی قیادت پر مبلغ اسلام کے الفاظ: اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک ہو پائے۔ 1949 انٹر ریلیجس آرگنائزیشن کا قیام، قادیانوں کا پردہ فاش ہونا۔ سن 1950 میں امریکہ کا دورہ، اور 192 لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں سائنٹسٹ بھی شامل رہے۔ 1953 تک تبلیغ اسلام کے لیے سفر جاری رکھے، اور اسی سال ماریشس میں آپ کا آخری دورہ۔
22 اگست 1954 بمطابق 22 ذی الحجہ 1373 ہجری کو مبلغ اسلام اپنے خالق کائنات سے جا ملے اور مدینہ شریف کے جنت البقیع قبرستان میں مدفن ہوئے۔ مبلغ اسلام جہاں بھی گئے وہاں پہلا کام درسگاہ، اسکول، مسجد، مدرسہ یا دارالعلوم کا قیام رہا۔ مولانا عبدالعلیم رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کے پیکر اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے دست مبارک پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بشرف اسلام ہوئے۔ دوران تبلیغ مولانا عبدالعلیم رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات نیروبی میں اس وقت کے عظیم دانشور مولانا سید عبداللہ شاہ افریقی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ نیروبی میں آپ کے بہت مریدین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کا مزار نیروبی میں ہی کرنا چاہتے تھے، مگر مولانا سید عبداللہ شاہ افریقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلی خواہش تھی کہ آپ جنت البقیع میں مدفن ہوں۔ قادیانی حملے کے خلاف مولانا عبدالعلیم کی کاوشوں کو بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ انڈونیشیا، پاکستان یا دیگر ممالک میں آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور اس خطرے سے لوگوں کو متنبہ کیا۔ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی مبلغ اسلام، سفیر اسلام نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے وقف کیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ بلا شبہ مبلغ اسلام اپنی ذات میں انجمن تھے۔ یوں تو آپ جہاز سے اتر کر کسی ملک یا کسی جزیرے میں تنہا پہنچتے، مگر جب آپ وہاں سے واپس آتے تو آپ کے ساتھ متقدین کی بھیڑ ہوتی۔ جزیرے موریشس میں مبلغ اسلام کی آمد سر عبد الرزاق محمد کی دعوت پر 1928 میں ممکن ہوئی۔ کولمبو میں مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے موریشس میں آنے کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں جزیرے موریشس میں ہزاروں میلوں کے فاصلے پر یہ خبر ایک چھوٹے گاؤں لاونیا کی ایک عابدہ بی بی حلیمہ حاجی بابو، جنہیں سب لوگ شفقت و محبت سے دادی کے نام سے پکارتے تھے، آپ نے مبلغ اسلام کے موریشس آنے کی خبر اہل بستی کو دیا۔ کافی تعداد میں اہل بستی یعنی لاونیا کے لوگ بندرگاہ پہنچے اس عظیم شخصیت کے استقبال کے لیے۔ 25 سالوں کے عرصے میں مبلغ اسلام نے 5 مرتبہ موریشس کا سفر کیا۔ 1928، 1931، 1939، 1948 اور آخری سفر 1953 میں۔ بلا شبہ مبلغ اسلام ساحر البیان خطیب تھے۔ آپ کی تقریروں نے موریشس کی سرزمین پر انقلاب برپا کر دیا۔ آپ کے خطابات کی وہ اثر پذیری رہی کہ ہر شخص کے دل میں ان کے واعظ کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ موریشس میں امت مسلمہ کی حالت کو بہتر بنانے کے مقصد سے آپ نے اس وقت کے برطانوی گورنر سر بیڈ کلیفورڈ کے سامنے کئی تجویزات پیش کیں۔ 3 مئی 1939 کو طاہر باغ میں پہلی مرتبہ کے لیے قومی سطح پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جو آج تک الحمدللہ ہر سال تذکر و احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ میں کہتا اور یقیناً کہتا فلسفیانہ زبان میں نہیں، عام انسانوں کی فطرت کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں اس کے اعتبار سے یقیناً انسان ایسی حالت کو محسوس کرتا ہے اور اپنے دل میں خیال لاتا ہے کہ آج وہ تاریخ ہے جب عالم کے اندر یہ انقلاب پیدا ہوا۔ میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی تشریف آوری اور دنیا میں ظاہر ہونا کیا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ کوئی معمولی سی پیدائش ہے؟
جیسے اور انسان دنیا کے پیدا ہوا کرتے ہیں اسی طرح سے ان کا بھی پیدا ہونا تھا. لیکن ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر وہ زبردست کام انجام دیا ہے کہ جس کو ان پر ایمان لانے والے، ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہی نہیں بلکہ جو ان کے دشمن ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عالم کی کائنات رکھ دی ہے اور دنیا کے اندر ایک بڑا زبردست انقلاب ہے جو پیدا فرما دیا. اس تاریخی موقع پر مبلغ اسلام کی 1.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد وہاں موجود برطانوی افسروں کو بھی اسلام کی عظمت کے سامنے سرخم ہونا پڑا. جو کارہائے انجام مبلغ اسلام نے موریشس میں کیے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. موریشس مسلم آرفنیج، وقف بورڈ کی تکمیل، مسلم پرسنل لا کا قیام، مسلم اسکاؤٹس موومنٹ، حلقہ قادریہ اشاعت اسلام، عالمیہ دارالعلوم، عالمیہ کالج. حضور مبلغ اعظم امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور ان کے عشق رسول کے امین تھے، اور ہر سفر کے اختتام پر مدینہ طیبہ حاضر ہوتے اور یہ شعر پڑھتے تھے: مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، اسی میں عمر 2 روزہ تمام ہو جائے. مگر منزل حیات کو قریب دیکھ کر یہ پڑھنا شروع کر دیا تھا: مدینہ جاؤں نہ آؤں، وہیں پہ رہ جاؤں، وہیں پہ قصہ ہستی تمام ہو جائے. اور بالآخر اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے محبوب اعظم کے شہر پاک میں سپرد خاک ہوئے اپنی عظیم ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں دفن کیے گئے. ان کی یہ دعا تھی: علیم خستہ جاں تنگ آ گیا ہے درد ہجراں سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مہمان بن جاؤں. اللہ نے قبول کیا اور ان کا انتقال مدینے میں ہوا. جنت البقیع میں قبر مل گئی. حضرت عائشہ کے پیروں میں پائیں تانے حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی کی قبر موجود ہے.